الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا چھٹا سال تھا۔ 5 سال گزر گئے تھے، چھٹے اور 7ویں سال چونکہ 70 صحابہ اکرام ہجرت کر چکے تھے حبشہ کی طرف، اور جو بچے تھے مکہ میں وہ بھی بڑی مشقتوں کے ساتھ رہ رہے تھے، تکلیفوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے تنہا مکہ سے نکل پڑے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چھٹا سال ہے۔ وہ اکیلے مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، اس لیے کہ مکہ والے بہت سخت اذیتیں دے رہے تھے، نہ قرآن پڑھنے دیتے تھے، نہ ہی شعائر اسلام پر عمل کی کوئی صورت تھی۔ تو جب مکہ سے باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایک بہت بڑا پہلوان، نامی گرامی، ابن دغنہ اس کا نام تھا، اس نے دیکھا، پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کسی اور جگہ آباد ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا تم جیسا آدمی اگر مکہ میں نہ رہے تو پھر کس کو رہنے کا حق ہے؟ تم سب سے شریف آدمی ہو مکہ کے، ہم سب آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ واپس مکہ چلیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں، میں امان دیتا ہوں۔ اس وقت کا نظام یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی پناہ لیتا ہے یا کسی کو امان دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر دوسرا کوئی آدمی اس سے لڑنے آتا تو جو پناہ دیا ہوا آدمی ہے وہ پورے اپنے خاندان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا۔ تو یہ مکہ کا رواج تھا۔ تو ابن دغنہ چونکہ بہت ہی مشہور آدمی تھا اور پہلوان بھی تھا، اس نے امان دیا اور کہا واپس چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے تو مکہ والوں نے پوچھا کہ ان کو کیوں لے آئے؟ ان کے قرآن پڑھنے سے فتنہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر والے بچے اور سب لوگ جو ہے ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ابن دغنہ سے سارے مکہ والوں نے کہا اب تو نے ان کو پناہ دی ہے تو ٹھیک ہے، بس ان کو اتنی بات کہہ دے کہ یہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو آہستہ آواز میں اپنا پڑھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے اس نے کہا کہ سب کچھ معاملات صحیح رہیں گے، آپ جب اپنا قرآن پڑھیں تو آہستہ سے پڑھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بالا خانے میں یا نیچے بیٹھتے، اور جب تلاوت شروع کرتے تو تلاوت ہوتے ہوتے آواز بڑھ جاتی تھی، اور جیسے ہی آپ کی آواز بڑھتی آس پاس کے سب لوگ جمع ہو جاتے تھے وہ میٹھا کلام سننے کے لیے۔ اس میں جاذبیت ایسی تھی، کھچاؤ تھا قرآن کی آیات میں، جو سنتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر بھیڑ لگنے لگ گئی حضرت ابوبکر صدیق کی تلاوت پر، مکہ والوں نے بڑا پریشان کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ابن دغنہ سے آ کر شکایت کی کہ پھر یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ ابن دغنہ نے دوبارہ کہا کہ ابو بکر اپنی آواز کو پست کر لو، لوگ فتنے میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بات سن لی۔ اس کے بعد پھر دوسرا دن آیا، آپ نے جب تلاوت شروع کی تو پھر ویسی بلند آواز ہونے لگی۔ ابن دغنہ پھر آیا، مکہ والوں نے شکایت کی کیونکہ آپ کی تلاوت سے کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور ہوتا، قرآن کی آپ تلاوت کرتے اور لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ ابو بکر میں نے اتنی مرتبہ تم سے کہا ہے کہ یہ تمہارے قرآن کی تلاوت سے مکہ والوں میں بڑا عجیب معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابن دغنہ تو اپنی پناہ اپنے پاس رکھ، تیری امان تیرے پاس رکھ، میں اللہ کی امان میں کافی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی امان اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ایسے سخت ترین حالات میں قرآن پر ایسے عمل کرتے رہے، انہیں کسی کے پناہ کی اور کسی کے امان کی بھی حاجت نہیں تھی۔ یہ واقعات تھے چھٹے سال کے نبوت کے۔ اور ایک بہت بڑا معاملہ جو پیش آیا، بڑا جو معاملہ
جس کو کہتے ہیں کہ ایک اچانک ایک ٹرننگ پوائنٹ مکہ والوں میں، اور جو وہاں پر مسلمان تھے، غریب صحابہ تھے، ان میں جو ایک الگ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، یہ ہجرت حبشہ سے پہلے کی بات ہے۔ ہجرت حبشہ سے پہلے کی بات ہے۔ حبشہ جو صحابہ ہجرت کر گئے وہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے کا یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو بہت بڑی طاقتیں جو مکہ میں تھیں وہ دونوں ایمان لائے۔ ایک حضرت امیر حمزہ اور دوسرے حضرت عمر ابن خطاب، دونوں پہلوان مانے جاتے تھے، اور دونوں کے ایمان لانے کا سبب کچھ اور ہی تھا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں اندر گئے تھے، خانہ کعبہ کے پاس۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، ٹھٹا کرتا رہا، مذاق کرتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس گھسیٹا، اور حضور کو اس نے مار توڑ بھی کیا، زد و کوب کیا، گالی گلوچ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے باہر تشریف لے آئے۔ امیر حمزہ شکار کرنے کے بڑے شوقین تھے، وہ اس وقت بڑے پہلوان مانے جاتے، اور ایک نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تو چچا ہونے کی ہے ہی، کہ وہ حضور کے سگے چچا ہیں، حضور کے سگے چچا ہیں، لیکن دوسری ایک نسبت یہ بھی ہے کہ وہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے دودھ پیا، حضرت صہیبہ، اسی حضرت صہیبہ سے حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، بڑی قربت بھی تھی۔ وہ ایک شکار سے واپس آ رہے تھے، بیچ راستے میں مکہ میں جیسی داخل ہوئے، لوگوں نے کہا حمزہ تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ آج ابو جہل نے بڑا برا حال کیا، ان کے ساتھ مار توڑ کیا، گالی گلوچ کیا۔ حضرت امیر حمزہ نے وہیں سے سفر، ابھی گھر نہ پہنچے، نہ ہی حضور سے ملاقات کی، سیدھے حرم میں آئے۔ ابو جہل اپنے وہی گھنٹالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گرو گھنٹالوں کے ساتھ۔ حضرت امیر حمزہ سیدھے گئے اور اس کا دامن پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس کو صحن میں لایا، اور اپنی تلوار کی ڈھال جو تھی اس سے اتنا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور خوب اس کو لاتوں سے اور گھونسوں سے مارا، کوئی بچانے والا نہیں تھا ابو جہل کو، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صرف یتیم سمجھ کر کے گالیاں دیتا ہے؟ جب تک حمزہ زندہ ہے تو ان کی طرف انگلی بھی نہ اٹھانا، ان کی طرف سختی کا معاملہ ہرگز نہ کرنا، ورنہ میں مقابلے کے لیے ہر گھڑی تیار ہوں۔ جبکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن رشتہ داری کی حمیت اور غیرت بھی تو تھی۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا حمزہ تمہیں پتہ ہے تمہارا بھتیجا کیا کر رہا ہے؟ حضرت امیر حمزہ نے کہا وہ جو کر رہا ہے اپنی جگہ پر، لیکن ابو جہل نے جو کیا اس کو کوئی نہیں سراہے گا۔ ابو جہل نے خود ہی لوگوں سے کہا چھوڑ دو حمزہ کو، ان کی رشتہ داری اور ان کی غیرت کی بات ہے، انہوں نے یہ کر دیا۔ واپس امیر حمزہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، حضور غمگین تھے۔ آتے ہی انہوں نے کہا میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، سنا ہے کہ ابو جہل نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، لیکن میں نے اس کو خوب مارا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے، چہرہ نہیں اٹھایا۔ امیر حمزہ نے کہا کیا آپ ابھی نہیں مسکرائیں گے؟ آپ خوش نہیں ہیں اس بات سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوش اس وقت ہوں گا جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے۔ امیر حمزہ نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر کے داخل اسلام ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کے رجزیہ اشعار بھی تھے۔ وہ اتنا فخر کرتے تھے کہ اپنے ایمان لانے پر حضرت امیر حمزہ واپس حرم میں آئے اور چیخ چیخ کر کے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ہدایت دے دی اور میں سچے ایمان پر آ چکا ہوں۔ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اور ایسے ساتھ جیسے ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے حفاظت کے لیے۔ اور یہی وہ دور تھا جب ابو جہل نے اپنے بھانجے عمر ابن خطاب کو بہت زیادہ سکھایا۔ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ابو جہل کے بھانجے ہیں، ابو جہل ماموں لگتا تھا، ورغلایا، بہت بھڑکایا، اور پھر کہا کہ تمہاری پہلوانی اور جوانی کس کام کی دیکھے نہیں؟ ایک صحابی وہی دین سے نکلا ہوا آدمی مکہ میں ایسا آیا ہے جو ہمارے دین کو جھٹلاتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو سب غلط ٹھہراتا ہے، اور ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ عمر فاروق کو
غیرت آئی، جوش آیا اور تلوار لے کر نکل پڑے کہ ٹھیک ہے میں اس صحابی کا کام تمام کرتا ہوں۔ بیچ راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم اور نعیم دونوں کہا گیا ہے، ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے عمر؟ کہا میں اس صحابی محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا عمر بڑے غیظ و غضب میں ہے، جلال میں ہے اور غصے میں ہے، اور یہ جب غصے میں آتے ہیں تو مکہ والوں کو معلوم تھا کہ یہ بہت سخت ترین آدمی ہے، پہلوان ہے۔ انہوں نے راستہ کاٹنے کے لیے ایک راز کی بات تھی وہ بتا دیا، حضور تک یہ نہ جائے اس کے لیے وہ حضرت نعیم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے عمر، تم جس کو قتل کرنے جا رہے ہو اس کے عشق میں، اس کے محبت میں تمہاری سگی بہن اور بہنوئی بھی تو مبتلا ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جیسی یہ کہا حضرت عمر کی غیرت جاگ گئی، کہا میرے گھر میں ہو رہا ہے یہ سب، میری بہن نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہاں جا کے دیکھو۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب وہ پہلے سے ایمان لائی ہوئی تھی۔ عمر ابن خطاب وہیں راستے سے پلٹ گئے اور اپنی بہن کے گھر گئے، دیکھا گھر بند تھا، دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی حضرت خبیب یہ ان کے گھر میں تھے اور دونوں کو، شوہر اور بیوی کو، قرآن پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر دروازہ کھٹکھٹانے لگے آواز بند ہو گئی، وہ حضرت خبیب کو انہوں نے اندر چھپا دیا، دروازہ کھولا، کھولتے ہی اندر آئے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے بہنوئی کو گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ ان کے بہنوئی سعید بن زید، ان کو اتنا مارا، بہت مارا، ان کی بہن بیچ میں بچاؤ کے لیے آئی تو اپنی بہن کو بھی مارا، ناک پھوڑ دیا مار کر کے، بہن اور بہنوئی کو زخمی کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب خود کو رحم آیا کہ میں نے اپنے بہن اور بھائی کو اتنا مارا ہے، اٹھے تھک کر کے، بعد میں پھر اپنی بہن سے پوچھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو، جو کلام تم لوگ میرے آنے کے وقت یہاں سن رہے تھے وہ کلام سناؤ، کون سا کلام ہے؟ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ کہا، حضرت خبیب جو چھپے ہوئے تھے اندر وہ باہر آ گئے، کہا کہ میں سناتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر کی بہن کے ایمان اور ان کی غیرت کو دیکھیں، صحابہ کا کیسا ایمان تھا، ڈر اور خوف سب ایک طرف، تکلیفیں اور مصیبتیں سب ایک طرف۔ بہن نے کہا آپ کو اس کلام کو سننا ہے تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا، آپ پہلے پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیے۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح کی پاکی تھی پاکی حاصل کی، کہا کہ مجھے سناؤ وہ کلام۔ تو حضرت خبیب نے پڑھنا شروع کیا سورہ طٰہٰ کی آیتیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ آیتیں تقریباً انہوں نے کئی آیتیں پڑھی، حضرت عمر مست ہو گئے، جھومتے رہ گئے۔ کلام پاک کی ان آیات بینات کا اثر دل پر ہونے لگا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعید بن زید جو بہنوئی تھے وہ حضرت خبیب ان کو لے کر کے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت زید بن ارقم کے گھر میں تھے، اور حضرت امیر حمزہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے، وہ پہلے ایمان لائے ہوئے۔ تو حضرت عمر تلوار لٹکائے تیزی سے آنے لگے، تو امیر حمزہ نے بھی تلوار نکال لی۔ اندر سے آوازیں آنے لگ گئی کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے چیخ کر کہا عمر آ رہا ہے، تو حمزہ بھی کھڑا ہے، اور یہ کہا کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو میں استقبال کروں گا، اور اگر بری نیت لے کر کے آ رہا ہے تو میری تلوار سے وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ امیر حمزہ دروازے پر تان کر کھڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے سے آواز لگاتے ہیں امیر حمزہ کو کہ آپ اپنی تلوار نیچی کر لیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ عمر آپ کے پاس آئے گا اور اسلام کے ساتھ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحد من العمرین۔ ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، عمر بن ہشام، اور حضرت فاروق اعظم کا نام بھی عمر بن خطاب۔ حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔
اور حضور کی دعا یہ حضرت فاروق اعظم کے حق میں قبول ہوئی۔ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کے حق میں اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشا بھی، اور یقیناً حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جو معاملات ہوئے، ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، امیر حضرت عمر فاروق آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، تلوار زمین پر رکھ دی اور گھٹنے ٹیک دی اور کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں میں کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے بھی اس دعوت دیں اور وہ کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ یہ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ کہا، صحابہ جو اندر بیٹھے تھے وہ تقریباً 40 کے قریب تھے، اتنی تیز آواز میں انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ مکہ میں گلیوں میں یہ آواز گونج گئی، سارے سن پڑے، اللہ اکبر کی آواز اتنی زور تھی۔ اور دیکھیں سب سے پہلا کام حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہوا کیا؟ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور اس کے بعد نیکسٹ جو سب سے پہلا کام ہے، حضرت عمر نے پہلے ہی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام حق ہے، ایمان حق ہے، تو اس کمرے میں نہیں، ہم علل اعلان حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، کہا کہ چلو۔ اب اس کے بعد پہلی مرتبہ دار ارقم سے حضور پاک کے ساتھ یہ صحابہ نکلے، 40 صحابہ حرم کی طرف جا رہے تھے، 2 صفوں میں تھے، 2 صفوں میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک صف کے آگے امیر حمزہ تھے، ایک صف کے آگے عمر ابن خطاب تھے۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے حرم تک پہنچے، بہت سارے گرگٹ دیکھتے رہ گئے لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی کچھ نہیں کر سکا، اور یہ بڑی شان کے ساتھ حرم پاک میں آئے بھی اور اپنی عبادت بھی کیے اور واپس آئے۔ یقیناً میرے آقا کی دعا عمر فاروق کے حق میں قبول ہوئی تھی کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی وہ عزت ہی الحمدللہ آج 14 صدیوں کے بعد بھی حضرت عمر کے نام سے دنیا کانپتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رولنگ کا زمانہ ہے اس کو پوری دنیا مثال میں پیش کرتی ہے۔ یہ 2 اہم واقعات 7ویں نبوت کے 7ویں سال یا 6 سال پیش آئے تھے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوشل بائیکاٹ کا زمانہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال اور جناب ابو طالب کے انتقال کا معاملہ آیا، یہ سیرت کا حصہ تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس کو کل عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔